نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 معصومین ایجوکیشن کے توسط سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ کی روشنی میں علم کے چند موتی لیے آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیرت فاطمہ کے عنوان سے آج 5 روزہ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کا آج پہلا درس ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ آخر ان دروس کا انعقاد کیوں ضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ حدیث کے سرچشمے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کے ہوتے ہوئے دشمن ہم پر ثقافتی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے اقدار کی طرف واپس پلٹ جائیں اور ثقافت اور علوم و معارف کی اس خزانے کو اچھی طرح پہچان لیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں سے متمسک ہوں کہ جن کی حیات مقدسہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی سنوار سکیں۔ آج ہم بات کریں گے سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر چل کر ہم اپنی آئلی زندگی کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ایک آئیڈیل شریک حیات کو اپنے خاندان کو خوش رکھنے اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مہربان اور فداکار ہونا چاہیے، دوسروں کو خود پر مقدم کرنا چاہیے، زندگی کی سختیوں اور حالات کی ناخوشگواریوں میں نبھا کرنا چاہیے، اپنی مسرت افزا مسکراہٹ سے شوہر کے دل سے رنج و محن کو دور کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہر عورت کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی بابرکت زندگی میں اپنے امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت پر مکمل توجہ دیتی تھیں۔ صرف کام ہی نہیں کرتی تھیں بلکہ اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھیں۔ اپنے چھوٹے سے خاندان اور گھر میں اپنے کام کی انجام دہی میں عدل کے مطابق عمل کرتی تھیں۔ اپنے گھر اور خاندان کے کاموں کو اپنے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنی کنیز فضہ رحمۃ اللہ علیہ کی درمیان مساوی تقسیم کر لیا کرتی تھیں۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ہاتھ سے آٹا پیستے ہوئے دیکھا تو میں قریب گیا اور سلام عرض کیا اور فرمایا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود کو زحمت میں نہ ڈالیں، آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کی کنیز فضہ بھی ہیں، گھر کے کام ان سے لیا کیجیے۔ رسول اللہ اس بات کے جواب میں یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ گھر کے کاموں کو میں اور حضرت فضہ ان کے درمیان میں تقسیم کر لوں، ایک روز وہ کام کریں گی اور ایک روز میں، کل ان کی باری تھی آج میری باری ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کام کرنے کا، اور یہ کتنا خوبصورت انداز ہے یہ بتانے کا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کنیز یا آج کے دور میں جس طرح سے میڈس ہوا کرتی ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نہ صرف یہیں تک ہے بات، مطلب اب بات جو ہے وہ مردوں کے حوالے سے بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ذمے بھی کام ہے، مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو وہی لگی ہوئی ہے، کتنا خوبصورتی سے گھر کے کام کو انجام دہی کا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گھر سے باہر کے کاموں کو آپس میں اس طرح سے تقسیم کر لیا کہ آٹا گوندنا، روٹیاں پکانا، گھر کی صفائی، جھاڑو لگانا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمے تھا، اور گھر سے باہر کے کام مثلاً کھانے پینے کی چیزیں لانا، لکڑیاں لانا حضرت علی علیہ السلام کے ذمے تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاموں کی یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر کے اندر کے کام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اور گھر سے باہر کے کام علی علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس بات پر بہت خوش ہوئی اور فرمایا، کاموں کی تقسیم سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے اس کا خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس سے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کاموں سے بچا لیا جو مردوں سے متعلق ہے۔
تو یہ کس قدر خوبصورتی ہے، مطلب اگر خواتین اور مرد حضرات بھی ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی پہ ان تمام اصولوں کا اجرا کریں تو ہماری زندگی سے تمام مسائل اور جھگڑے بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ کہ جس طرح سے خواتین ٹریٹ کرتی ہیں آج کل ملازموں کو، تو وہ زندگی بھی دیکھی جائے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حیات مقدسہ میں کیا رتبہ ہے کنیز جناب فضا سلام اللہ علیہا کا، کس طرح سے کاموں میں بٹوارا ہو رہا ہے، کون ایک دن کام کر رہا ہے، بی بی ایک دن کام کر رہی ہیں، اور کس قدر خوبصورتیاں ہیں۔ تو یہ چیزوں پر اگر عمل کیا جائے تو بہت خوبصورت زندگی ہو جائے گی اور بہت آسان زندگی ہو جائے گی۔ اسی سلسلے میں آج کا اتنا ہی درس ہے، انشاءاللہ کل اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔